غزوہ سویق سن 2 ہجری۔ قریش کے بڑے بڑے سردار غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ قریش کا سردار ابو جہل بھی مقتولین میں شامل تھا۔ گھر گھر صف ماتم بچھی ہوئی تھی اور ہر فرد ان مقتولین کا انتقام لینے کے لیے اپنے اپنے جذبے کا اظہار کر رہا تھا۔ قریش کا سردار حرب کا بیٹا ابو سفیان تھا۔ دوسرے لوگوں کی طرح ابو سفیان نے بھی مقتولین کا انتقام لینے کے لیے جوش دکھایا۔ اس نے منت مانی تھی کہ جب تک مقتولین کا انتقام نہ لے لوں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا، نہ غسل کروں گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابو سفیان اپنی سرداری مستحکم کرنے کے لیے اپنے جوش کا اظہار کر رہا تھا۔ اس منت کو پورا کرنے کے لیے واقع بدر کے کچھ عرصے کے بعد وہ 200 سواروں کا دستہ لے کر مدینہ پہنچا تاکہ یہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر بدر کے مقتولین کا بدلہ لیا جائے۔ مدینہ پہنچ کر اسی نے یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار جس کا نام سلام بن مشکم تھا سے ساز باز کی۔ یہودی بھی در پردہ اسلام دشمن تھے، اس لیے سلام بن مشکم نے مدینہ کے خفیہ رازوں سے ابو سفیان کو مطلع کر دیا اور ابو سفیان نے مدینہ کے ایک علاقے عریس پر حملہ کر دیا۔ یہاں ایک انصاری کے کھیت تھے، ان کو آگ لگا کر انصاری اور اس کے ساتھی کو پوشیدہ کر دیا اور خود فرار ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حالات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 صحابہ کو ساتھ لیا اور ابو سفیان کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے، لیکن ابو سفیان تو اپنی منت کے ذریعے قریش پر اپنی سرداری مستحکم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے منت پوری کر دی، یعنی مسلمانوں کے علاقے پر حملہ کیا۔ کچھ مالی اور کچھ جانی نقصان ہوا اور راہ فرار اختیار کر لی۔ وہ اتنی عجلت میں تھا کہ اپنے ساتھ ستو کے جو بوڑے لایا تھا وہ راستے میں پھینکتا گیا۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو غزوہ سویق کہتے ہیں۔ اس طرح ابو سفیان نے اپنی دانش میں منت پوری کر دی، لیکن اس سے مسلمانوں پر ایک بار پھر واضح ہو گیا کہ قریش انہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ انہیں جب بھی موقع ملے گا مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ اس طرح قریش کے ارادوں کا علم ہو جانے پر مسلمانوں نے دشمن کے ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تاکہ اسلام کا دفاع کر لیا جائے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری۔ غزوہ سویق کے کچھ عرصے کے بعد 3 ہجری میں قریش ایک بار پھر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ وہ اپنی ذہنی تسکین کے لیے بار بار مسلمانوں سے نبر آزما ہوتے تھے، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوتی تھی۔ اس دفعہ وہ احد کے علاقے میں جو ایک پہاڑی ہے مسلمانوں کے مقابل ہوئے۔ اسی مناسبت سے اس جنگ کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ اسباب: غزوہ بدر کا فوری سبب نخلہ کا واقعہ یعنی عمرو بن الحضرمی کا قتل تھا، لیکن غزوہ بدر میں ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے جن کا تعلق روسائے عرب سے تھا۔ ان میں قریش کا سردار اور سب سے بڑا اسلام دشمن ابو جہل بھی شامل تھا، اس لیے ان کا انتقام لینا قریش کا پہلا اور اہم فریضہ تھا۔ اس فریضے کو انجام دینے کے لیے غزوہ بدر کے دوسرے سال وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ بدر کے 70 مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے جو منت مانی تھی اور جو جوش دکھایا تھا اس کا عکس وہ غزوہ سویق میں ظاہر کر چکا تھا۔ اس سے اس کی منت تو پوری ہو چکی تھی، لیکن اصل مقصد پورا نہیں ہوا تھا۔ اس کو پورا کرنے کے لیے ایک بار پھر مسلمانوں پر حملے کی ضرورت تھی۔ اس جنگ کا بنیادی سبب بھی کفر و اسلام کی وہی باہمی رنجش کو کہہ سکتے ہیں جو ظہور اسلام سے شروع ہو چکی تھی۔ قریش اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے عزائم رکھتے تھے۔ ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے انہیں ایک بار پھر مسلمانوں سے نبر آزما ہونے کی ضرورت تھی۔ چونکہ غزوہ بدر میں 1-2 نہیں بلکہ 70 آدمی مارے جا چکے تھے، اس لیے ہر گھر میں صف ماتم بچھی تھی اور ہر شخص ان کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس لیے سب نے اپنے انتقامی جذبے کا اظہار کیا جو جنگ احد کا سبب بنا۔ قریش کے تمام افراد نے مقتولین کا بدلہ لینے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ 1 سال تک تجارتی منافع کو صرف جنگی تیاریوں پر صرف کیا جائے۔ اس تجویز کے ذریعے وہ اپنی عسکری طاقت کو بڑھانا چاہتے تھے۔ اس طرح 1 سال تک تجارتی منافع سے جنگی تیاریاں ہوئیں، جس کے نتیجے میں 3000 کا لشکر جمع ہو گیا۔
اس لشکر کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے۔ واقعات: غزوہ بدر کے بعد پورے 1 سال تک جنگی تیاریاں ہوتی رہی۔ قریش نے 3000 کا لشکر تیار کر لیا جو تمام جنگی ہتھیاروں سے پوری طرح لیس تھا، اور 3 ہجری میں یہ لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ مدینے کے مقام عریس تک پہنچا۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسلام لا چکے تھے اور مکہ میں ہی تھے، قریش کے ارادوں سے باخبر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کی روانگی کی اطلاع پا کر تمام صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینے کے دفاع اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ انصار و مہاجرین کی ایک بڑی تعداد نے اس بات پر زور دیا کہ مدینے سے باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے اندر ہی رہ کر دشمن کا انتظار کرنا چاہتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، غزوہ بدر کے بعد اسلام لے آیا تھا، لیکن سچے دل سے اسلام پر قائم نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس نے بھی مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کرنے کو ترجیح دی، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو مدینہ سے باہر جانا چاہتے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو غزوہ بدر میں اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش نہ کر سکے تھے۔ اب وہ بھی دشمن سے مقابلے کے لیے اپنے جذبے کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کا جوش و خروش دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کی جمعیت لے کر مدینے سے روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی بھی تھے، لیکن عبداللہ بن ابی سچے دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اسے مسلمانوں کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں جانے کی کیا خواہش ہو سکتی تھی۔ اپنے 300 ساتھی لے کر علیحدہ ہو گیا۔ مسلمان جانصاروں کی 700 تعداد تھی۔ دشمنوں نے اپنی تعداد بڑھا لی تھی، لیکن غزوہ بدر کے مقابلے میں مسلمان جانصاروں کی بھی زیادہ تعداد تھی، یعنی 313 کے بجائے 700 مجاہدین دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے احد کی پہاڑی کی طرف بڑھے، جہاں دشمن پہلے ہی سے موجود تھے۔ احد پہنچنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب مقام پر اپنی فوج کی صف بندی کی۔ پہاڑی کے پیچھے ایک درہ تھا جہاں سے دشمن کا حملہ کا امکان تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے حفاظتی تدابیر کی اور 50 آدمیوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردی میں اس درے پر متعین کر دیا اور یہ حکم دیا کہ وہ دشمن کی فوج کو یہاں سے نہ گزرنے دے، اور اگر کوئی دستہ مسلمان فوج پر حملہ کر دے تو اس کے حملے کو روکے اور کسی بھی حالت میں اس وقت تک اپنی جگہ نہ چھوڑے جب تک کوئی دوسرا حکم نہ ملے۔ قریش کی تعداد 3000 تھی، اس میں 200 سوار تھے۔ ان کے میمنہ پر خالد بن ولید اور میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ سواروں کے دستے پر عبداللہ بن ربیعہ متعین کیے گئے تھے۔ 7 شوال کو جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے دشمن کی فوج میں سے خالد بن ولید اور اکرمہ اپنے اپنے دستوں کو مسلمانوں کے مقابلے پر لائے۔ دونوں طرف سے مقابلہ شروع ہوا۔ پہلے ہی حملے میں دشمن کے حوصلے پست ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور دشمن پر اپنی پوری طاقت سے ایک بار پھر بھرپور حملہ کیا، جس نے دشمن کو ہراساں کر دیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن اسی لمحے درے پر متعین دستے نے ایسی غلطی کی جس نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ دشمن جب پیچھے ہٹے تو مسلمان فوج اپنی فتح سمجھی اور مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئی، جس کو دیکھ کر درہ پر متعین دستہ بھی اس طرف متوجہ ہو گیا، اور وہی ہوا جس کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ تھا اور جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درہ پر دستہ متعین کیا تھا۔ خالد بن ولید اپنے دستے کو درہ سے پیچھے لا کر مسلمانوں کی پشت پر حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا، اس لیے مسلمان اس کی تاب نہ لا سکے اور ان میں ابتری پھیل گئی۔ ابتری کا یہ عالم تھا کہ اپنے ہی چند آدمیوں کو شہید کر دیا۔ اسی میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے شہید ہو گئے، لیکن مسلمانوں میں یہ خبر پھیلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت پائی ہے۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے مسلمانوں کو اور بھی ہراساں کر دیا۔
ان کی صفیں ٹوٹ گئی۔ بہت سے جانثاروں نے اپنی تلواریں پھینک دیں کہ اب لڑنے سے کیا فائدہ۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اب ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان دی ہے تم بھی دے دو۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے سعد، ہمیں احد کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ غرض مسلمانوں کے لیے انتہائی پریشان کن مرحلہ تھا۔ ایک طرف دشمن کی فوج تھی اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ عین اسی وقت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، جو لڑائی کا رخ دیکھ کر پہاڑی پر تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے دشمن پر تیروں اور پتھروں کی بارش شروع کر دی تھی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بلند آواز سے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری بہت بڑی تھی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنتے ہی مسلمانوں کے حواس بجا ہوئے۔ ادھر کفار جو اس خوش فہمی میں تھے کہ آج ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے نعوذ باللہ ختم کر دیا اور مسلمانوں کو شکست دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر کی تردید سے دشمن بڑے جوش سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے، لیکن تمام جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ڈھال بن گئے۔ اسی حالت میں چند جانثاروں نے جام شہادت نوش کیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ چہرہ مبارک اور پیشانی پر زخم آئے۔ ایک شخص ابن قیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور وار کیا، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وار روک لیا۔ اس عرصے میں مسلمان اپنے حواس بجا کر چکے تھے اور اپنے آپ کو متحد کر کے دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ پہاڑ پر چڑھ کر دشمن پر تیروں اور پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ دشمن کی فوج کا ایک دستہ اسی وقت واپس ہو گیا تھا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک مقصد پورا ہو گیا تھا۔ دشمن کی باقی فوج کی ہمت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی خبر اور مسلمانوں کے متحد ہونے سے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ مسلمانوں کے حملے کی اب ان میں سکت نہ تھی۔ جلد ہی میدان چھوڑ کر اپنے مورچے کی جانب روانہ ہوئے، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، جو مسلمانوں کی اس غلطی کا نتیجہ تھا جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے خلاف کی تھی۔ اس طرح قریش اور مسلمانوں کی یہ دوسری بڑی جنگ ختم ہو گئی جو فیصلہ کن نہ تھی۔ نتائج: بظاہر یہ جنگ فیصلہ کن نہ تھی، بغیر ہار جیت کے ختم ہو گئی، لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ میدان جنگ پہلے دشمنوں نے چھوڑا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں مزید مقابلے کی سکت نہ تھی، تو ہم اسے دشمنوں کی شکست کہہ سکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی فتح ہی تھی کہ انہوں نے اپنی طاقت جمع کر کے دشمنوں کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور دشمن جیتی ہوئی بازی کو ایک غیر فیصلہ کن موڑ پر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ مسلمان فوج کے 70 جانثاروں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو مسلمانوں کے لیے ایک المیہ تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جو قبائل عرب مسلمانوں کی طاقت سے خوف کھانے لگے تھے، غزوہ احد کے بعد وہ پھر مسلمانوں کے خلاف سر اٹھانے لگے تھے۔ جنگ کے بعد قریش کی خواتین نے انتقامی جذبے میں مسلمان شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کی، ان شہداء کے ناک کان کاٹ لیے، یہاں تک کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا لیا۔ اور دوسری طرف مدینہ میں مسلمان شہداء کے لیے ہر گھر میں ماتم برپا تھا، لیکن یہ اسلام کی راہ میں قربانی تھی جو ان جانثاروں نے دے کر اسلام کو بچایا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ اگر ہم نے کسی بھی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سرتابی کی تو نقصان ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام کرتے ہیں دور اندیشی اور مصلحت کے مطابق کرتے ہیں، کیونکہ درہ پر متعین لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا، جس سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ دوسری چیز یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے پہلے ہی یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر حملہ کیا جائے،
لیکن نوجوان جوش کے عالم میں تھے اور مدینے سے باہر جانے پر مصر تھے، جس کے نتائج بہتر ثابت نہ ہوئے۔ مسلمانوں کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور جانثاری کا ثبوت مل گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمنوں نے تیر اور پتھر برسائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے مجاہد ڈھال کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ عبداللہ بن ابی جو غزوہ بدر کے بعد اسلام لے آیا تھا لیکن راستے سے واپس ہو کر گیا تھا، اس کے ارادے مسلمانوں پر واضح ہو گئے۔ یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کا اخراج ہوا کیونکہ اس جنگ میں اس قبیلے نے عہد شکنی کی تھی، جس کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جلا وطن کر دیا تھا۔ کفار نے مسلمان شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کی، جو مسلمانوں کے لیے بہت دکھ کا باعث تھا، لیکن مسلمانوں نے دشمنوں کے مقتولین کو دفنانے کا کام کیا، جو مسلمانوں کی اعلیٰ ظرفی کا ایک واضح ثبوت تھا اور دشمنوں کی ندامت کے لیے کافی تھا۔ غزوہ احد ایک اور بڑی جنگ کا پیش خیمہ بنا، جس میں دیگر قبائل عرب نے بھی حصہ لیا۔